یہ وجود بنا ہی سزا اور جزا کے لیے ہے. حیوانوں میں سزا اور جزا نہیں ہے. انسان کے پاس اللہ پاک نے اتنی وسعت عطا کر رکھی ہے انسان کو کہ یہ نیکی کی آخری حد تک جا سکتا ہے, یہ بدی کی آخری حد تک جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ. ناظرین محترم, پروگرام فیض عام میں ہم لوگ فرازی صاحب کی کتاب روز قیامت پر بات کر رہے ہیں. فرازی صاحب نے یہ کتاب آج سے 12 سال پہلے تحریر کی اور اس میں آج کے دن کے واقعات کو لکھا. ہم کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ فرازی صاحب آج کے دن کے حقائق بیان کر رہے تھے. وہ لکھ رہے تھے کہ آج سے 12 سال کے بعد ایک ایسی وبا پھیلے گی جس میں لاکھوں لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے. بلا شبہ اگر یہ کتاب کسی دنیا کے کسی دوسرے خطے میں کسی دوسرے ملک میں لکھی جاتی تو شاید فرازی صاحب کے پیچھے ہزاروں لوگ کیمرہ اٹھائے پھرتے اور ان سے پوچھتے کہ فرازی صاحب آپ نے یہ کتاب کیسے تحریر کی, آپ نے فیوچر کو انفولڈ کیسے کیا. فیوچر کو انفولڈ کرنے کے لیے انسان نے ہمیشہ کوششیں کی کہ وہ فیوچر کو جانے, وہ فیوچر کو کھولے. کبھی وہ کسی نجومی کے پاس پہنچا, کبھی اس نے کسی تویز گنڈے والے کے پاس گیا, کبھی کسی دست شناس کے پاس گیا, ہاتھ دکھائے کہ اسے فیوچر کو انفولڈ کرنا آ جائے. لیکن آج یہ درویش, آج یہ مرد کلندر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ جب یہ کتاب لکھ رہے تھے اس وقت کون سی ایسی چیز تھی جو ان کو اس میں ہیلپ کر رہی تھی, کون سے ایسے محرکات تھے جو ان کو فیوچر کے بارے میں بتا رہے تھے. کیا کوئی خواب تھا, کیا کوئی تقدیر تھی, کیا کس طرح سے انہوں نے فیوچر کو انفولڈ کیا. ناظرین محترم, فرازی صاحب سے ہم لوگوں نے زندگی کے ہر ٹاپک پہ بات کی. فرازی صاحب نے اس کتاب میں ہر ٹاپک پہ لکھا. فرازی صاحب نے یوم گرفت, اجتماعی قیامت, زندگی کی مہلت, ڈر, شکی اور غافل انسان. فرازی صاحب نے یہاں پہ کرنسی کے زوال کے بارے میں لکھا, گولڈ کے زوال کے بارے میں لکھا. فرازی صاحب نے یہاں پہ یہ لکھا کہ اس وبا میں پوری دنیا کے ذرائع کمیونیکیشن جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. بارڈر, کراس بارڈر ٹرانزیکشن, کراس بارڈر جتنی بھی ٹریڈ ہو رہی ہے وہ بند ہو جائے گی. تیل کا زوال رکھا. فرازی صاحب نے ایک ڈیٹیل پکچر دی اور پینٹنگ میں ایسی پینٹنگ پینٹ کی کہ جب انسان اس پینٹنگ کو دیکھتا ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ آج سے 12 سال پہلے فرازی صاحب آج کے حقائق کیسے لکھ رہے تھے. فرازی صاحب سے ملتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ فرازی صاحب اس عارضی زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیا اس عارضی زندگی کا مقصد جزا اور سزا ہے. السلام علیکم فرازی صاحب. جی وعلیکم السلام. بڑا خوبصورت آغاز آپ کا, بڑی ڈیٹیل سے آپ نے گفتگو کی اور جو آپ نے آخر میں فکرہ ادا کیا وہ کمال ہے. فرازی صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں وقت دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں. فرازی صاحب آپ نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 183 کے اوپر لکھا ہے جب مر ہی جانا ہے. میں چند لائنیں پڑھتا ہوں اور پھر آپ سے کچھ اس پہ رہنمائی چاہتے ہیں. جب مر ہی جانا ہے تو پھر زمین کی خاطر کیوں لڑتے ہو, جب مر ہی جانا ہے تو زمین کے ٹکڑے کیوں کرتے ہو, جب مر ہی جانا ہے تو پھر اپنی سلطنتیں کیوں بنا رکھی ہیں, جب مر ہی جانا ہے تو انسان نے سرحدیں کیوں بنا رکھی ہیں, جب مر ہی جانا ہے تو پھر انسانوں سے نفرت کیوں کرتے ہو, جب مر ہی جانا ہے تو دوسرے انسانوں پر پابندیاں کیوں لگاتے ہو, جب مر ہی جانا ہے تو دوسرے انسان کو آزاد کیوں نہیں کرتے, جب مر ہی جانا ہے تو ویزوں پہ پابندیاں کیوں لگاتے ہو, جب مر ہی جانا ہے تو پھر دوسروں پر ظلم کیوں کرتے ہو, جب مر ہی جانا ہے تو دوسروں کو قتل کیوں کرتے ہو, جب مر ہی جانا ہے تو دوسروں سے ناانصافیاں کیوں کرتے ہو, جب مر ہی جانا ہے تو آپس میں محبت کیوں نہیں کرتے, جب مر ہی جانا ہے تو انسانوں سے دشمنی کیوں کرتے ہو, جب مر ہی جانا ہے تو دوست کیوں نہیں بن جاتے. انسان سے ہر چیز واپس لے لی جائے گی. اس دنیا کی تمام خواہشیں انسان کو خسارے دے رہی ہیں. یہ ہر انسان جانتا ہے کہ میرا یہاں کچھ نہیں, مگر یہ دنیا کی خواہشوں پر مرتا جا رہا ہے. 29 دنوں پہ قربان جن نے انسان کو انسان بنا دیا. کس قدر بھائی چارہ تھا
اس ظالم انسان میں کس قدر انسانیت تھی، اس ظالم انسان میں کس قدر وفا تھی، اس ظالم انسان میں کس قدر قناعت تھی، اس ظالم انسان میں۔ فراز صاحب، میں نے کرونا وبا کو بڑا قریب سے دیکھا، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے عزیز و اقارب کو، جیسا کہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ لوگوں کے عزیز و اقارب کی ڈیتھ کے بعد لوگ انہیں دفنانے سے قاصر تھے، ان کو دفن کرنے کے لیے، ان کے جنازوں میں جانے کے لیے شمولیت کرنے سے خوف زدہ تھے، ڈاکٹرز مریضوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اور انسان کے اندر بے حد، انسان کے اندر ایک بے وفائی کی اور ایک ایسی خود غرضی کی علامتیں مجھے دیکھنے میں نظر آئیں۔ فراز صاحب، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 30 دن میں جب یہ ساری چیزیں آئیں گی، انسان خوف زدہ ہو جائے گا موت سے، تو وہ جزا اور سزا کو اپنے ذہن میں لا کے اس تبدیلی پہ چلا جائے گا، وہ بالکل با وفا ہو جائے گا، وہ لوگوں سے محبتیں بانٹتا پھرے گا، وہ نفرتوں کو ختم کر دے گا۔ تو فراز صاحب، یہ ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جزا اور سزا انسانی زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہے؟ پہلے تو شاہ صاحب بات یہ کہ آپ نے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ایک سوال کیا تھا کہ یہ ساری باتیں آپ نے کیسے لکھ دی۔ بہت خوب۔ ٹھیک، اب ان کا پہلے میں آپ کو چھوٹا سا ایک جواب دے دوں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اس کے دماغ میں وہ بات ڈال دیتا ہے۔ جب اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے، چونکہ یہ وجود اور یہ روح سارا اسی کا کنٹرول ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے دماغ میں کوئی بات ڈالتا ہے تو وہ پھر اس کو یا لکھ دیتا ہے یا بول دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح میرے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ انسان کی بے راہ روی کی وجہ سے کوئی مقام ایسا آ جائے گا جب انسان کسی بیماری کی زد میں آ جائے گا تو پھر یہ ہلاک ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ اچھا، اب جب میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ ہلاک ہو جائے گا اور مر جائے گا، تو میں نے پھر اس پہ کتاب لکھ ڈالی۔ تو اصل میں اس دنیا کا جو سب سے بڑا تھاٹ ہے جی، جو سب سے بڑا سبجیکٹ ہے وہ زندگی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ باقی ہم نے اپنی ضرورتیں پیدا کر رکھی ہیں۔ پھر اب جو آپ نے سوال کیا سزا اور جزا کا، لوگ اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے شاہ صاحب بیان کرتے ہوں گے، یہ وجود بنا ہی سزا اور جزا کے لیے ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اس وجود کی، اس انسان کی، اس مخلوق کی تخلیق ہی سزا اور جزا پر ہے۔ حیوانوں میں سزا اور جزا نہیں ہے، پرندوں میں نہیں ہے، سمندری مخلوق میں نہیں ہے۔ انسان کو جب اتنی عقل و شعور سے نوازا گیا تو یہ سزا اور جزا کے زمرے میں آ گیا۔ جی، اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ سزا اور جزا کوئی چیز نہیں تو پھر وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کی زندگی کا شاہ صاحب مقصد ہی یہ ہے، یا تو جزا کے لیے زندہ رہے گا اور یا تو سزا بھگتے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روز محشر جو ہے اس کا جو دربار ہے جس میں انسان زندہ ہو کے دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہ کس لیے پیش ہوں گے؟ جزا اور سزا کے لیے۔ سزا اور جزا کے لیے۔ بہت خوب۔ وہاں پر سزا اور جزا کا ہی دربار ہوگا۔ سزا اور جزا کے دربار میں ہی فیصلہ ہوگا۔ اچھا، اگر انسان دنیا میں گناہ کرے، جرم کرے، جنسی زیادتیاں کرے، چوری کرے، ٹھگی کرے، بےایمانی کرے، اور اس کے ذہن میں سزا کا کنسپٹ نہ ہو، تو پھر جنت دوزخ کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ جنت جزا ہے، دوزخ سزا ہے۔ سزا ہے۔ ٹھیک ہے، برائی سزا ہے، اچھائی جزا ہے۔ جزا ہے۔ اب ہم نے ایز اے انسان اس بات کا فیصلہ کرنا ہے۔
ہمیں کس بات کی جزا ملے گی، ثواب ملے گا، اور کس بات کی سزا ملے گی۔ آج کے انسان نے یا ازل سے جب انسان کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں نے اس وقت کہہ دیا کہ یہ فساد کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ جی طاقت کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے، شعور کی وجہ سے، خلیفہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا جی۔ جنات کو تو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ فساد کرے گی، انسان کو کہا گیا۔ انسان کے پاس اللہ پاک نے اتنی وسعت عطا کر رکھی ہے انسان کو کہ یہ نیکی کی آخری حد تک جا سکتا ہے، یہ بدی کی آخری حد تک جا سکتا ہے، جو انسانی نقطہ نگاہ سے۔ جب یہ بدی کی آخری حد تک جائے گا، جب یہ بدی کی آخری حد تک جائے گا تو پھر یہ سزا کا مرتکب ہو جائے گا۔ فیض صاحب، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو شیطان ورگلاتا ہے۔ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان اتنا طاقتور ہے کہ وہ انسان کو ورگلا دے گا؟ جی۔ جبکہ ہمارے پاس ریٹن انسٹرکشنز ہیں، ایک پراپر ایک ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن دی ہے۔ ہوئی کتاب ہے، جی ہاں، جی ہاں۔ ہمارے پاس سارے پروسیجرز ہیں جن کو ہم لوگوں نے اڈاپٹ کرنا ہے، تو کیا شیطان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ انسان کو ورگلا دے؟ جی میں یہ کئی پروگراموں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نہ میں نے شیطان کو دیکھا ہے، جی اللہ کے حکم کے مطابق یہی ہے نا جی۔ ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، اعوذ باللہ شیطان من ہے، الشیطان الرجیم۔ شیطان ہے رسم، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم شیطان تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ شیطان کیا چیز ہے۔ انسانی وجود کے اندر خواہشیں بھی شیطان کا درجہ رکھتی ہیں۔ جب انسان کوئی بری خواہش کرتا ہے تو وہ بھی شیطان کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو بڑی طاقت عطا کر رکھی ہے۔ وہ ہماری سوچیں تو ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ تو کرنا تھا نا۔ ہمیں اگر آزاد چھوڑ دیا جاتا یا ہمیں فرشتوں کی طرح بنایا جاتا تو پھر ہم تو سزا میں جاتے ہی نہ، سزا کا عمل ہی نہ کرتے۔ تو گویا ہم نے سزا کے عمل کی طرف جانے کے لیے جب خواہش کرنی ہے تو ابلیس نے ہمیں کہنا کہ کر یہ کام کر۔ جیسے ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں، ابلیس بھی ہم پر مکمل غالب ہے۔ جی اور جو آپ نے سوال کیا نا شاہ صاحب کہ ابلیس کے پاس آیا اتنی طاقت ہے، ابلیس کے پاس بہت طاقت ہے سر۔ ہم نے مر جانا ہے، ہم نے فنا ہو جانا ہے، ہم نے مٹ جانا ہے، ابلیس رہے گا۔ یہ کیا کم طاقت ہے؟ بہت طاقت ہے۔ مطلب ہے یہ جو قبرستان اربوں لوگ پیدا ہوتے ہیں، اربوں لوگ مر جاتے ہیں، شیطان تو مرا ہی نہیں کبھی۔ شیطان تو بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے شیطان، تو شیطان کو تو موت ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا کم طاقت ہے؟ کیوں شاہ صاحب بتائیے نا؟ بالکل بالکل۔ یہ کم طاقت تو نہیں ہے کہ شیطان مرے ہی نہ، شیطان کو موت ہی نہ آئے۔ تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور شیطان انسان پر غالب ہوتا ہے تو پھر یہ برے کام کرتا ہے۔ اور جو سزا ہے نا، سزا، ہم اس دنیا میں آنے کے بعد دو چیزوں پر غور کرتے رہے۔ کون سا کام ہم نے جزا کے لیے کیا ہے، کون سا کام ہم سزا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو چونکہ آپ کا ٹائم وہ ہو جائے گا، تو سزا سے جو انسان بچ گیا، یعنی کتنا خوبصورت فلسفہ ہے۔ اگر آپ سزا سے بچ گئے، میں سزا سے بچ گیا، تو میرے لیے کون سی جگہ ہے؟ جنت ہے۔ جنت۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دوزخ کے پاتال میں ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈرا اس لیے رہا ہے کہ تو نے برے کام نہیں کرنے، ورنہ تجھے سزا ملے گی۔
اور اگر سزا سے بچنا ہے، اگر سزا سے بچنا ہے تو پھر اس دنیا سے کامیاب ہو کے جانا ہے۔ جی شاہ صاحب۔ بہت خوب فیض صاحب، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالتے ہیں۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔